Change your life. مولانا 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 مولا تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، تیرا فقیر ہوں۔ اللہ بڑا بادشاہ ہے، ہم سب اس کے فقیر ہیں، اس کے بندے ہیں، ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے ایک فقیر سمجھتا ہے کہ اللہ تو بڑا بادشاہ ہے، ہم تیرے فقیر ہیں، وہ ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے اور مل کر میرے ساتھ سب پڑھیں۔ تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ تو مجھ کو روضہ احمد کی نوکری دے دے مولا، مولا تو مجھ کو روضہ سرکار کی نوکری دے دے، جو مجھ کو دینا ہے رتبہ اس احتشام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ بشکل میسم تمار بوزر و قمبر مولا، مولا بنام بوزر و سلمان میسم و قمبر، سند غلامی کی دے دے، کسی بھی نام سے دے، سند غلامی کی دے دے، کسی بھی نام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ یا اللہ سوالی میں ہوں سخی تو ہے، اللہ اللہ سوالی میں ہوں سخی تو ہے، ہاں مگر مجھ کو نجف سے سامرا سے کربلا سے شام سے دے، محمد و
علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام اور سے یقیناً دے۔ میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ، یقیناً آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس وقت یہاں کلام میں موجود ہیں، آپ سب نے چلے جانا ہے۔ اللہ سے دعا کریں دنیا سے جائیں تو کس شان سے جائیں کہ بدن سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، مولا مولا بدن سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، کہ موت بھی مجھے اس درجہ احتشام سے دے، محمد علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں اس اہتمام سے دے۔ اور اللہ سے ہمیشہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے ہمیشہ دولت مت مانگو، نصیب مانگو۔ مولا کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو نصیب والوں کے آگے جھکتے دیکھا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ میرے نصیب پہ نازاں ہو کوہ طور کبھی۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آج، اللہ کی اس رحمت کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جب اللہ سے نصیب مانگا ہے تو مجھے مدینے کی زیارت بھی ہوئی، خانہ کعبہ کی زیارت بھی ہوئی، چاردہ معصومین کی زیارت ہوئی، اور مجھے مولا حسین کے حرم کی زری کے اندر قبر پر ہاتھ لگا کر زیارت کرنے کی توفیق مجھے مولا نے عطا کی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اگر اللہ سے مانگو تو بے بہا اللہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے میں یہ جملہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ میرے نصیب پہ نازاں ہو کوہ طور کبھی، جو مجھ کو دینا ہے رتبہ اس احترام سے دے۔ اور کس کے وسیلے سے؟ سب مل کر بولیں محمد علی و فاطمہ کے نام سے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اس اہتمام سے دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائی فرحان، ریحان، حسان بھائی اور جویریہ، خواتین و حضرات، ایک بار پھر مسجد آنے کا بہت بہت شکریہ۔ رمضان عشق ہے یہ ٹرانسمیشن بیک گراؤنڈ بند کریں۔ ابھی جو اشعار ہم نے سنے، اس کے بعد میں ایک بات اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹا میوزک بند کر دوں، جو ایک چیز آپ لوگوں کو ذکر کرنا تھا۔ ہم نے میانہ روی کے جو آج ٹاپک کو اٹھایا، یہ کوئی عام الفاظ میں ذکر کرنے کے لیے نہیں اٹھایا۔ یقین مانیے کئی گھر، کئی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں کیونکہ ہم بیلنس نہیں رکھ پائے۔ یہ بہت سنجیدہ گفتگو ہے، یہ بہت سنجیدہ ٹاپک ہے، ہم بیلنس نہیں رکھ پائے۔ کیا کیا ہم نے؟ مایا بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس لیے سامنے بہت ساری بیٹیاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت ان کے آنکھوں سے آج یہ آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ ہماری بچیاں جو ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی کوئی ڈرامہ ہے، زندگی کوئی فلم ہے، زندگی کوئی اور چیز ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ زندگی کو برتا جاتا ہے، زندگی کو گزارا جاتا ہے۔ زندگی 2 دفعہ ہوٹلنگ کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی 4 اچھے ڈریسز پہننے کا نام نہیں ہے، یہ پوائنٹ زندگی آپ کا بہت زیادہ تعیشات سے گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی وہ زندگی ہے جو کہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں گزاری جائے۔ زندگی وہ ہے جو کہ قرآن کے احکام کے تحت گزاری جائے۔ لہٰذا آج ہمارے یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں، ہمارے بڑے بھی موجود ہیں، اور ہماری یہ مائیں بہنیں، یہ بچیاں، جتنے بھی یہاں پر افراد موجود ہیں، اگر آج ہم یہاں سے یہ تحیہ کر کے اٹھیں
کہ میں آپ ہم سب اپنے اپنے مقام پر کوشش کریں گے کہ اسراف کو اپنی زندگی سے دور کریں اور میانہ روی سے قریب ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جہاں پر کسی کو کسی سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نہیں بات انشاءاللہ آمین. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ صرف میری ذات کے، میں حکیم صاحب کی طرف بھی آؤں گی، حکیم مفتی نور رحمانی صاحب، میں نے خود دیکھا ہے اپنے سامنے اور اپنے ساتھ بھی دیکھا ہے. میں دوسرے کی کیوں بات کروں، میں دوسری کی طرف کیوں انگلی اٹھاؤں، میں اپنی بات کرتی ہوں. کبھی کبھی ہم سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، کام میں مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، بھائی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، گھر میں جا کر سلام کرنے کا وقت نہیں ملتا. کل یہ مجھ سے ہوا بخدا، میں کنفیس کر رہی ہوں اس وقت پلیٹ فارم پہ پوری دنیا کے سامنے حضرت. میں کل گھر گئی کیونکہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہمارے گھر میں تراویح جب میں پہنچتی ہوں واپس تو تراویح جاری ہوتی ہے. تھوڑی دیر بعد تراویح جو ختم ہوتی ہے، سب لوگ ظاہر ہے تھوڑا تھک کر تھوڑا بریک لے کر اپنے تھوڑا آرام کرنے لگتے ہیں. تو میں انتظار کر رہی تھی کل کے جب ذرا فری ہو جائیں سب لوگ، گھر والے، بھائی، ماما وغیرہ، تو پھر میں جا کے ان لوگوں کو سلام کروں گی. میں بھول گئی. انسان ہوں، بھول سکتی ہوں، گستاخی ہو سکتی ہے، جان کے نہیں کیا، انجانے میں ہوا. لیکن اس لیے کس لیے ہوا؟ کیونکہ میں بیلنس نہیں رکھ پائی اپنے ذہن میں کہ میں یہ جو کام کر آ رہی ہوں یہ تو میں سب دنیا کے لیے کر رہی ہوں، جہاں میرے فرائض کی ادائیگی ہے میں وہاں سے کیسے غافل ہوں. یہاں سے میری زندگی سے بیلنس آؤٹ ہو گیا. میں سب سے پہلے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کروں گی. میں کسی کو کیا بولوں؟ ہم لوگوں نے کام کو بہانہ بنا کر، انٹرنیٹ کو، فیس بک کو، ان چیزوں کو بہانہ بنا کر اپنے جو پاس بیٹھے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھو دیے ہیں رشتے. اور پھر جب کچھ بہت بڑا کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو پھر ہم تل ملا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا.